پیارے بچوں، آج ہم ایک بہت فنی اور مزے کی کہانی سنیں گے، بندر اور مگرمچھ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی جنگل کے کنارے ایک دریا بہتا تھا۔ دریا کے پاس اونچے اور ہرے بھرے درخت تھے جن پر پرندوں نے گھونسلے بنا رکھے تھے۔ انہی درختوں پر کئی بندر بھی رہتے تھے۔ بندر سارا دن درختوں پر اچھلتے کودتے رہتے۔ ٹہنیوں سے لٹک کر ایک درخت سے دوسرے درخت تک جانا بندروں کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ دریا میں بہت سے مگرمچھ رہتے تھے۔ ایک دفعہ ایک مگرمچھ کی بیوی بیمار پڑ گئی۔ مگرمچھوں میں سے ایک حکیم مگرمچھ بھی تھا جو جڑی بوٹیوں سے علاج کرنا جانتا تھا۔ اس نے اس مگرمچھ کی بیوی کا علاج کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ صحت یاب نہ ہو سکی۔ اس کی صحت دن بدن گرنے لگی اور وہ انتہائی کمزور ہو گئی۔ حکیم مگرمچھ نے اس کے شوہر سے کہا، میری جڑی بوٹیوں سے کوئی افاقہ نہیں ہوا، اب اس کا علاج ہے کہ مریض کو بندر کا دل کھلایا جائے۔ یہ سن کر مگرمچھ سوچ میں پڑ گیا۔ درختوں پر بہت سارے بندر رہتے تھے، لیکن وہ نیچے کم ہی اترتے تھے۔ جب بندر پانی پینے دریا میں آتے تو ایک بندر پہرا دیتا۔ جیسے ہی دریا میں کوئی مگرمچھ قریب آتا دکھائی دیتا تو آواز نکال کر باقی بندروں کو ہوشیار کر دیتا۔ یوں بندر پلک جھپکتے ہی درخت پر چڑھ جاتے۔ اس صورتحال میں مگرمچھ کے لیے کسی بھی بندر کا شکار کرنا ناممکن تھا، لیکن اس کے پاس کوئی اور چارہ بھی نہ تھا۔ اگلے دن اتفاق سے مگرمچھ کو موقع مل گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بندر درخت سے اتر کر زمین پر چل رہا تھا۔ اچانک بندر نے بھی اسے دیکھ لیا اور وہاں سے بھاگنے لگا۔ مگرمچھ نے آواز نکالی، مجھ سے ڈرو نہیں، میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ بندر نے کہا، مجھے تمہاری بات کا یقین نہیں ہے۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ مگرمچھ سے بچ کر رہو، کیونکہ مگرمچھ موقع ملتے ہی بندر کا شکار کر لیتے ہیں۔ مگرمچھ نے اداسی سے کہا، لیکن میں اپنے ساتھیوں جیسا نہیں ہوں، مجھے کسی جانور کا شکار کرنا پسند نہیں ہے، اسی لیے میرے ساتھیوں نے مجھے نکال دیا ہے، میں بالکل اکیلا ہو گیا ہوں، کیا تم مجھ سے دوستی کرو گے؟ بندر مگرمچھ کی باتوں میں آ گیا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ اپنے بڑوں کا کہنا ماننا چاہیے، جس بات سے وہ منع کرے ہمیشہ اس سے منع ہو جانا چاہیے۔ تو یہ غلط بات ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ بندر نے صحیح کیا کہ غلط؟ یہ آپ سوچیں۔ پھر کیا ہوا جناب؟ وہ مگرمچھ کے قریب آ کر باتیں کرنے لگا۔ مگرمچھ نے بندر کو اپنی پیٹھ پر سوار کروا کر دریا کی سیر کرانے کی پیشکش کی۔ بندر فوراً راضی ہو گیا۔ دیکھا نا بندر کیسے اس کی لالچ میں آ گیا، اور پھر بندر نے چھلانگ لگا کر مگرمچھ کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ بندر دریا کی سیر سے بہت لطف اندوز ہو رہا تھا۔ دریا کے بیچ میں پہنچ کر مگرمچھ رک گیا۔ بندر نے پوچھا، تم یہاں کیوں رکے ہو؟ مگرمچھ نے جواب دیا، میری بیوی سخت بیمار ہے، اس کا علاج تبھی ہو سکتا ہے اگر وہ ایک بندر کا دل کھائے، میں اسی لیے بہانے سے تمہیں یہاں لے آیا ہوں۔ میں تمہیں مار کر تمہارا دل نکال لوں گا اور اپنی بیوی کو کھلا دوں گا، اب تم مجھ سے نہیں بچ سکتے۔ لو جی، پھر کیا تھا؟ یہ سن کر تو بندر کے ہوش اڑ گئے، لیکن وہ بندر تھا اور بہت چلاک بھی تھا۔ پھر اس نے کیا کیا، موقع کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے کہا، تمہارے کام آ کر مجھے بڑی خوشی ہوتی، اگر میرا دل کھا کر تمہاری بیوی تندرست ہو سکتی ہے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن میں اپنا دل تو درخت پر ہی بھول آیا ہوں۔ دیکھا کیسا چلاک تھا، اور وہ کتنا مگرمچھ بیوقوف تھا، اس نے اس کی بات بھی مان لی۔ تو پھر مگرمچھ نے کہا، اچھا کوئی بات نہیں، میں تمہارے کنارے پر لے جاؤں گا۔ پھر کیا ہوا جناب؟ وہ بندر نے اس سے کہا کہ تم مجھے دوبارہ کنارے پر لے جاؤ تاکہ میں درخت سے اپنا دل لے آؤں۔ مگرمچھ نے بندر کو کنارے پر پہنچایا۔ بندر اچھل کر اترا اور درخت پر چڑھ کر بولا، میں نے غلطی کی جو اپنے بزرگوں کی نصیحت کو بھول گیا، اب میں تمہاری پکڑ میں آنے والا نہیں۔ شکار ہاتھ سے نکل جانے پر مگرمچھ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ اس میں 2-3 چیزیں بہت انٹرسٹنگ ہیں۔ ایک یہ کہ ہمیں اپنے بڑوں کا کہنا ماننا چاہیے، اور دوسرا یہ، اگر ہم مگرمچھ کو دیکھیں تو وہ بھی مجبور تھا، ظاہر ہے اس نے اپنی بیوی کو بھی بچانا تھا، تو اس کو یہ برا نہیں لگا کہ وہ کسی بھی طریقے سے جال میں پھنسا کے بندر کو لے آئے، لیکن بندر اس سے بھی چلاک تھا، وہ اس کے ہاتھ نہیں آیا۔ تو باقی جو آپ کو محسوس ہو تو آپ مجھ سے ضرور شیئر کیجیے۔ پیارے بچوں، آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں، چینل سبسکرائب کر دیں۔ خیر سے سوئیں، خیر سے اٹھیں، اپنا خیال رکھیں، میٹھے سپنے دیکھیں۔ شب بخیر۔